قبلہ مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا بہترین طریقہ کیا ہے، ارشاد فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بڑا ہی بنیادی سوال ہے اور دینیات کے اور اسلام کے ایک طالب علم کے لیے جس کا جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں اور اللہ جل شانہ کے حبیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بلند مقام سے نوازا ہے اور آپ کے ساتھ اللہ جل شانہ کا جو معاملہ ہے، اور آپ کو اللہ جل شانہ نے جن خوبیوں اور انسانیت اور اخلاق کے جس معیار پر فائز فرمایا ہے، اس پر تو کوئی گفتگو اس مختصر وقت کے اندر ممکن نہیں۔ آج ہم اپنے موضوع پر رہتے ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام بلند و بالا حیثیتوں کو تسلیم کرتے ہوئے، آپ کو اللہ جل شانہ کا حبیب اور سید الانبیاء سمجھتے ہوئے، اور آپ کو قیامت تک کے زمانوں کا مقتدا سمجھتے ہوئے کہ یہ سارا دور آپ کا زمانہ ہے، اور اس دور میں اللہ جل شانہ کو صرف وہی عمل قابل قبول ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے چل کر آئے گا، جو آپ کی طرف سے ہوتا ہوا آئے گا، جس پر آپ کی طرف سے گویا ایک مہر لگی ہوگی، ایک سند ہوگی قبولیت کی، تو وہی چیز اللہ جل شانہ کے دربار میں پیش کی جا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بڑے واضح پیمانے دیے ہیں، اور ایک آیت جس کا عنوان ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ جل شانہ سے محبت کے شوقین ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، تم اللہ سے محبت کرو، تو اس کا رستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ میری اتباع ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دل میں ہونا، آپ کی رسالت پر ایمان لانا، آپ کے بلند و بالا مقام سے باخبر ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ کے بعد اس کائنات کا سب سے افضل ترین انسان سمجھنا، اور آپ کی جو رسالت کی حیثیت ہے اس کو پہچاننا کہ آپ اس کائنات میں اللہ جل شانہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیروی کو اور آپ کی اتباع کو اور آپ کی اقتداء کو ہمارے اوپر واجب اور فرض قرار دیا ہے۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ایک ایسا واضح قاعدہ ہم کو دے دیا ہے کہ تمہیں وہی کام کرنے ہیں جن کاموں کی تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں کا تمہیں امر کریں گے، جن کا تمہیں حکم دیں گے، اور تم نے ہر اس چیز سے رک جانا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو روک دیں۔ اس محبت کے بعد، مقام اور مرتبے کی اس معرفت کے بعد کہ بندہ پہچان لے، دیکھیں دنیا میں بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی بلندی کو اور آپ کے تاریخی کردار کو اور آپ کی انقلابیت کو تسلیم کرتے ہیں، مگر مقام رسالت تسلیم نہیں کرتے۔ تو فقط یہ کہنا کافی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تاریخی انسان گزرے ہیں اور دنیا میں تاریخ بنانے والوں میں ان کا پہلا نمبر ہے اور اخلاق اور کردار کے اعتبار سے انتہائی بلند و بالا ہے، یہ ساری باتیں بلا شک و شبہ اس سے زیادہ ہیں، مگر اس سے پہلے آپ کا وہ مقام متعین ہے کہ آپ اللہ جل شانہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تمام نبیوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں اور آخری نبی ہیں۔ آپ کے اوپر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس حیثیت کو، اس منصب کو، اس مقام کو، آپ کی اس علو شان کو تسلیم کرنے کے بعد دل میں آپ کے لیے ایک جذبہ محبت جو انسان کو محسوس ہو اور ایک خاص قسم کا آپ کے ساتھ ایک والہانہ اور عاشقانہ تعلق انسان کو محسوس ہو، اس کے بعد، اس کیفیت کے بعد اور اس مرتبے کو تسلیم کرنے کے بعد آپ کی اس ذات گرامی سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے اور آپ کے اس منصب رسالت سے زیادہ مستفید ہونے کی جو اولین صورت اور اولین شرط اللہ جل شانہ نے عائد فرمائی ہے، وہ آپ کی اتباع ہے اور آپ کی اقتداء ہے، کہ آپ کے پیچھے چل کر، آپ کی مان کر، آپ کی سیرت اور آپ کی سنت کو سمجھ کر اور اس پر عمل کر کے جو بھی انسان، جو بھی معاشرہ، جو بھی قوم، جو بھی ملک، جو بھی زمانہ، جو بھی صدی، جو بھی طائفہ، جو بھی گروہ چلے گا، اللہ جل شانہ کی جانب سے اس کو دنیا اور آخرت میں پوری کامیابی کی ضمانت ہے۔